اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ بارہا علماء سے امام حسن علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ میں اسی فضائل کے سمندر سے چند قطرے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں امام کی سخاوت کے عنوان سے چند روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سخاوت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ سخاوت کہ جو دنیا والوں کے لیے ہے، ایک وہ سخاوت کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ جب ہم نے دنیا والوں کی سخاوت کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ جب دنیا والوں کی سخاوت عروج پر پہنچی، ایک چہرہ سامنے آیا۔ وہ چہرہ کس کا تھا؟ حاتم طائی کا چہرہ، کہ جو بہت مشہور ہوا۔ جب بھی سخاوت کی بات چلی تو سب نے حاتم طائی کا نام لیا، لیکن جب ہم در اہل بیت کا رخ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ در اہل بیت کی سخاوت کیسی ہے، کیا فرق ہے کہ جو دنیا والوں کی سخاوت ہے اس میں اور اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت میں۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست سوال دراز کیا۔ جیسے ہی اس کا سوال کرنا تھا، امام نے 10,000 درہم اور 500 اشرفیاں اس کو عطا کر دی۔ جب اس کو امام نے اتنی تعداد عطا کر دی تو اس سے کہا کہ جا ایک مزدور لے کر آ جا اور ان اشرفیوں اور درہم کو لے کر چلا جا۔ چونکہ اتنی تعداد تھی کہ وہ اکیلا اس کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گیا اور ایک مزدور کو لے کر آیا، اور مزدور کے ذریعے وہ جیسے ہی لے کر جا رہا تھا، امام نے روکا۔ امام نے اس کو درہم اور اشرفیہ تو دی ہی تھی، ساتھ میں اس مزدور کی مزدوری بھی اس کو عطا کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا فرق ہے دنیا والوں کی سخاوت میں اور در اہل بیت کی سخاوت میں۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا والوں کی سخاوت وہ ہے کہ 40 دروازوں پر جانا پڑتا ہے، لیکن در اہل بیت کی سخاوت وہ ہے کہ ایک دروازے سے ہی اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ 40 دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ امام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے کہ جو خدا سے دعا کر رہا تھا، اے خداوند مجھے 10,000 درہم کی حاجت ہے۔ جیسے ہی امام نے سنا، امام اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور یہ رقم یعنی 10,000 درہم اس کو بھجوا دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام کی سخاوت کس منزل پر ہے۔ جب معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ امام کی سخاوت کس منزل پر فائز ہے، کس مرتبے پر فائز ہے، تو امام کو بلوا بھیجا۔ امام معاویہ کے دربار میں تشریف لائے۔ معاویہ نے امام سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں، آپ کو لوگ کریم اہل بیت کہہ کر پکارتے ہیں، آپ آج میری سخاوت کا مظاہرہ کیجیے۔ تو معاویہ نے اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو مال و دولت تقسیم کی اور امام کے پاس آیا۔ امام سے کہا کہ وہ دیکھیے جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی مال ہے، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں۔ امام نے اس مال و دولت کو قبول کیا، اور جب جانے لگے، رخصت ہونے لگے اور اپنی نعلین مبارک کے پاس پہنچے، وہاں پر ایک دربان کھڑا ہوا تھا اور اس دربان نے امام کی نعلین کو سیدھا کیا۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ اس دربان نے نعلین کو سیدھا کیا ہے، فوراً ہی جتنی مال و دولت معاویہ نے دی تھی وہ ساری کی ساری اس دربان کو عطا کر دی۔ تو اس نے تمام لوگوں کو اس وجہ سے بلایا تھا اور ایک مجمع اکٹھا کیا تھا اور خود امام کو اپنے دربار میں بلایا تھا تاکہ وہ اپنی سخاوت کا اظہار کر سکے اور یہ دکھا سکے کہ اس وقت سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ تو امام نے اس کی دی ہوئی دولت اسی کے دربان کو عطا کر کے اس کی اوقات بتا دی
اور اس کو اس کے ہدف میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا، اے مولا، آپ خود تو فاقہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو محروم نہیں فرماتے۔ امام نے جواب دیا کہ دیکھو، لوگ مجھ سے مانگتے ہیں اور میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ مجھے عطا کرتا ہے تو میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر اپنی عادت بدل لوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام کی سخاوت کس بلند مرتبے پر فائز تھی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے صدقے ہم کو بھی جو ضرورت مند ہیں ہمارے درمیان میں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو بھی جذبہ سخاوت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔